السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری جانب سے پہلے ہی آپ تمامی احباب اہل سنت کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، اور آج انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت اور پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے، اور ہماری پوری کوشش رہے کہ میں بالکل آسان سے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ ایک ایک الفاظ سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ تاکہ کل آپ کو کسی بازو والے کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے یا ہاتھ باندھ رہا ہے۔ بہرحال ان سب باتوں کو چھوڑتے ہیں، اور ایک بات اب خیال رکھیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ایک دعا پڑھنی تھی، ایک تکبیر، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، وہ آپ ضرور چیک آؤٹ کر لیں، دیکھ لیں چینل میں جا کر۔ اب دیکھیں چلے شروع کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا رہے گا۔ سب سے پہلے ہم نیت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ نیت آپ کو یوں کرنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے یہ نیت ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، 4 تکبیریں ہوگی پہلی رکعت میں، شروع کے 4 تکبیریں ہوں گی، یعنی 4 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ جو نیت پڑھ کر جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، یہ پہلی تکبیر رہے گی، اور پہلی تکبیر میں ہی آپ کو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا ہے۔ یہ پہلی تکبیر، ٹھیک، ایک تکبیر کمپلیٹ۔ اب اس کے بعد بچی 3 تکبیریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد بچی 3 تکبیریں۔ یہ 3 تکبیروں میں کرنا کیا ہے، دیکھیں جیسے آپ پہلی تکبیر کہیں گے نیت کر کے اللہ اکبر، آپ ہاتھ باندھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس طرح پڑھ لیں ثنا پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں، ہاتھ باندھنا نہیں، ہاتھ کو کھلا رہنے دینا ہے، ٹھیک۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، امام صاحب کہیں گے، پھر آپ کو ہاتھوں کو اوپر لے جائیں، پھر کانوں تک لے جا کر پھر چھوڑ دیں، ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے، جیسے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں، پھر باندھ لیں، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اب پھر جو یہ عمل ہے، اسی طریقے سے یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر الحمدللہ شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کسی اور سورت کی قرات کریں گے، نماز پڑھنے والی یعنی مقتدی اسی خاموشی سے سنے گا، اور پھر امام اشاروں پر رکوع اور سجدہ کر لیں، یعنی امام صاحب پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ یہ جو 1 رکعت کا پروسیس ہوتا ہے عام نمازوں میں، اسی طریقے سے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں۔ اب پھر دوسرے رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو بغیر کچھ کیے آپ، امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورہ ملائیں گے، جیسے ہی سورہ ملا کر کمپلیٹ ہو جائے گا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے، پھر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 4 تکبیریں ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ 4 تکبیریں، ذہن میں رکھ لیں۔ 4 جو تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیروں میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، یاد رکھیں 3 تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کو کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا، یہ تینوں تکبیر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور چوتھی تکبیر ہے، اس میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں آپ کو جانا ہے، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر چھوڑ دیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں چھوڑ دیں، ٹھیک۔ 3 تکبیر کمپلیٹ۔ اب چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر، ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے امام صاحب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو نماز والا پروسیس ہے وہی ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ، پھر اس کے بعد امام صاحب پھر سلام پھیریں گے، پھر امام صاحب اپنے اشاروں پہ نماز کمپلیٹ کریں گے۔ پھر نماز کمپلیٹ کے بعد آپ کو اٹھنا نہیں ہے، نہیں آپ کو جانا ہے، آپ وہیں بیٹھے رہیں، بلکہ خطبہ آپ کو سننا ہے۔ جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے، پھر تکبیر پڑھنا جو کل کی ویڈیو میں بتائے تھے، اس کے بعد خطبہ امام صاحب دیں گے۔ اور خطبہ، یہ جو عیدین کا خطبہ ہوتا ہے، 3 خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، ایک جمعہ کا، اور یہ عیدین کو ملا کر ایک ہی مانا جاتا ہے، اور ایک نکاح کا، یہ خطبہ سننا واجب ہوتا ہے۔ یہ جو خطبہ امام صاحب دیں گے آپ کو سننا ہوگا، اور آپ سنتے سمے کوئی بات چیت نہ کریں،
اور بازو والے کو کسی قسم کی حرکت بھی نہ دیں، نہ ان سے بات کریں، نہ کوئی کام کرے، بلکہ آپ کسی سے گفتگو نہ کریں، خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں۔ امام صاحب خطبہ کمپلیٹ کر کے دعا خوانی کا پروگرام ہوگا۔ یہ ہے پورا طریقہ آسان لفظوں میں۔ الحمدللہ ہماری جانب سے کوشش تو تھی، ہم نے آپ کو آسان لفظوں میں بتایا، اور اب آپ کا جو مسئلہ ہوگا بہرحال بتا دیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔